السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون۔ صدق اللہ العظیم۔ 14ویں پارے کے آخر میں سورہ نحل کی آیات 125 سے 128 پڑھی گئی۔ ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو کس طرح بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن، رسول، خدا اور آخرت، یہ باتیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم سب کو توحید کی تعلیم دی، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، حج کے احکام بتائے اور زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ بات بھی لوگوں کو بتا دی کہ یہ دین کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانیت کے لیے۔ ہم عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت پڑھتے اور سنتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اللہ کے نبی کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکین کے لیے بھی ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہے، جنات کے لیے بھی ہے اور تمام جانداروں کے لیے بھی ہے۔ غرض یہ کہ عالمین کے اندر تمام زمین اور آسمان، اس کے درمیان کی ساری چیزیں سما جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کئی انداز ہیں، لیکن سب سے بہترین بات اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے کر روانہ فرمایا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آ جاتا ہے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جہاں عبادتوں کے طریقے سکھانا ہے، وہیں اس عبادت میں اور اس ذمہ داریوں کے اندر ایک بڑی ذمہ داری اپنی امت کے اوپر اس بات کی ڈالی گئی ہے کہ یہ امت تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ جو تعلیمات اس امت کو ملی ہیں، جو قرآن اس امت کو ملا ہے، جو نبی اس امت کو ملے ہیں، جو توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا اس امت کو انعام ملا ہے، یہ امت اس ساری چیزوں کو اپنے پاس محدود نہ رکھے بلکہ تمام انسانوں تک اس کو پہنچائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہلے اقرا کی آیتیں سکھا دی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، انسان کی تخلیق، اس کو علم دینا، اس کو قلم کے ذریعے علم دینا، اس کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب باتیں پہلے سمجھا دی۔ اس کے بعد جب وحی آئی تو حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک کبھی بھی یہ سوچ کے بیٹھے نہیں رہے کہ چلو اب میں تو مسلمان ہو گیا اور اتنے لوگ صحابہ کرام مسلمان ہو گئے، مسلمانوں نے اتنی فتحیں حاصل کر لی، اب تو ہماری میجورٹی ہو گئی اور دین اسلام جزیرۃ العرب پر غالب آ چکا ہے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی کہ بے شک آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرا کلام، تیرا پیغام تیری بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ہدایت دی کہ دیکھو تمہاری اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائے، اور تم میں سے ہر آدمی ایک آیت کیوں نہ ہو لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین و تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے یہ کام انجام دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس بت گدے ہند میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اس پیغام کو، اس دین کو پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بلائیے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث مباحثے کی نوبت آئے تو بہتر طریقے سے ساتھ ان کو سمجھائیے، ان کی افہام و تفہیم کیجیے، ان کو کنونس کیجیے، لاجیکلی ان کو ایکسپلین کیجیے، ریشنلی ان کو ایکسپلین کیجیے، ان کو تھنکنگ کے اوپر مجبور کیجیے، ان سے پوچھیے کہ تمہارا خدا کون ہے، کس نے تم کو پیدا کیا، کون تمہیں رزق دے رہا ہے، کون تمہیں اولاد دیتا ہے، تم بیمار پڑتے ہو تو کس سے دعائیں مانگتے ہو، جب تمہاری کشتی سمندر کی موجوں میں تھپڑے کھانے لگتی ہے اور موت کے سوا کوئی چیز تمہارے سامنے نظر نہیں آتی، تو کیا اس موقع پر بھی تم کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پکارتے ہو یا اس رب بیت کو پکارتے ہو، وہ کعبۃ اللہ کے رب کو پکارتے ہو؟ غور کرو اس بارے میں۔ تو یقیناً وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تم ان کو رب کی طرف بلاؤ۔ ایسی بہت سی مثالیں ہم کو سیرت طیبہ میں ملتی ہیں۔ غرض یہ سب باتیں اس لیے میں نے عرض کی ہیں کہ ہماری ذمہ داریوں میں
نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اپنے آپ کو دین پر عمل پیرا رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین اسلام کی دعوت دی جائے، غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچے۔ ہندو لوگ، کرسچن لوگ، سکھ اور پارسی لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی مذہب کو دیکھا نہیں ہے، مذہب کیا چیزیں نہیں معلوم، پیدا ہوئے دیکھا کہ ماں باپ کھانے پینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کمانے دھمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھنے لکھنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی میں لگ گئے۔ ہم آئے کہاں سے؟ کیوں ہم کو پیدا کیا گیا؟ کہاں ہم جانے والے ہیں؟ مر کے ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس طرف غور کرنے کا کسی کو، بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو اس طرف غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو ایسے لوگوں تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں، اور اس کام کے کرنے میں انسان کو ہو سکتا ہے کہ کچھ صبر آزما حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ اسی لیے آگے کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، بہتر طریقے سے بلائیے، نصیحت کے ساتھ بلائیے، جادلہم باللتی ہی احسن کا طریقہ اختیار کیجئے، لیکن آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کے اوپر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر بدلہ لینے کی نوبت بھی آ جائے تو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس حد تک تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر تم اس کام میں، اس راستے میں صبر سے کام لو تو صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، دین اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ آدمی حالات کے اندر صبر کرے، برداشت اس کے اندر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی تلقین نہیں کی، آیتیں پڑھ کر نہیں سنائیں، بلکہ ذاتی طور پر آپ نے صبر کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی صبر آزما دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مکے کی باعزت ہستی ہیں، لوگ 40 سال سے آپ کو سچا، امانت دار، عزت دار سمجھتے ہیں، اپنے امانتیں لا کے رکھتے ہیں، اپنے جھگڑے آپ سے چکاتے ہیں، جھگڑے لاتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو شرک سے روکا، دین اسلام کی طرف ان کو راغب کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو وہی عزت کرنے والے لوگ دشمن ہو گئے۔ جو عزت کرتے تھے وہ کچرا ڈالنے لگے، جو عزت کرتے تھے کانٹے بچھانے لگے، اونٹ کی اوجھ لا کر ڈالنے لگے، اور آپ پر پتھر باری کرنے لگے، آپ کو دیوانہ، پاگل اور مجنون کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے بارے میں ریاکشن نہیں دیا، صبر کرتے چلے گئے، خاموش رہے۔ کبھی کبھار ایک آدھ واقعے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا جواب بھی نہیں دیا۔ 1-2 دن نہیں، 13 سال ایسے گزر گئے۔ حالانکہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لوگ اکا دکا سے ہی ایمان لا رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو بھی صبر آزما حالات سے اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں، اور حکم ہے کہ نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ منہ کھولنا ہے، گالی بھی نہیں دے سکتے، غصہ بھی نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، لوگ جو چاہے کر لے، خاموشی سے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لو، اپنے توحید کا اقرار کر دو، کلمہ پڑھ دو، احد احد کہہ دو، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت بلال مارے پیٹے جا رہے ہیں، زبان پہ صرف ایک ہی بات ہے، احد احد احد، اور کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ ہم جیسا لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فاصبر وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور اس سلسلے میں سورہ عصر کی بھی ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کیجئے اور صبر کی تلقین کیجئے۔
جب حق کی بات کہی جاتی ہے تو پھر آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو یہ آیاتوں میں اور سورہ عصر میں اور دیگر کئی مقامات پر ہم کو صبر والی آیتیں بھی ملیں گی، دعوت والی آیتیں بھی ملیں گی، تبلیغ والی آیتیں بھی ملیں گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی آیتیں بھی ملیں گی۔ پھر ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جہاد اور قتال والی بھی آیتیں ہم کو ملیں گی۔ یہ سب مراحل ہیں جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر جماعت اسلامی کی جانب سے آج سے ایک مہم شروع کی گئی ہے، لیٹ اس نو اسلام۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پوری اپنی طاقت جھونکا ہوا ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیوں کو پیدا کر دیا جائے۔ ٹیررزم کے نام سے، بم بلاسٹوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک بھیانک قسم کا ایک مذہب ہے، خطرناک قسم کی تھنکنگ ہے، مسلمان جہاں رہیں گے خونخوار رہیں گے، لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، بما ڈالیں گے، تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف ڈر کی وجہ سے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اسلام میں بھائی چارگی کی تعلیم، اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام کے بارے میں آپ جانیے تو صحیح، اور آپ سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ غور کیجئے، کیا آپ کو آپ کے مذہب کی کوئی تعلیمات معلوم ہے؟ اگر آپ ہندو ہیں، ہندوازم کیا ہے؟ کیا مورتی پوجا ہندوازم میں ہے؟ کیا آپ کے پاس جن ناموں سے دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہوتی ہے، پوجا پاٹ ہوتی ہے، ان کی کیا تعلیمات ہیں؟ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ اگر آپ واقف نہیں ہیں تو چلیے کم از کم اسلام کے بارے میں جانیے۔ ہمارے پاس یہ مذہب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے میسنجر ہیں، آپ کی یہ زندگی ہے، اور قرآن ہمارے رب کا، ہمارے کریٹر کا، ہمارے پیدا کرنے والے کا ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے۔ اسی نے آپ کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہم کو بھی پیدا کیا۔ دیکھیے قرآن نے صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یا بنی آدمہ بھی کہا ہے، اور ایک آدھ جگہ کہیں یا ایھا الکافرون بھی کہا ہے۔ تو اے لوگو، چاہے تم بنی اسرائیل ہو، چاہے تم یہودی ہو، چاہے تم نصارہ ہو، تم سب آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، تم بھی آدم کی اولاد۔ جب ہم آپس میں ایک باپ کی اولاد ہیں، انسانی وحدت کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، آؤ ہم اور تم مل کر غور کریں کہ ہماری اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اے لوگو آؤ اس پر غور کریں، اور دیکھو ہمارا مذہب جو ہے یہ ہے، ہمارے پاس جو اذان ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے، ہمارے پاس جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے، ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس کی یہ تعلیمات ہیں، ہمارے پاس اخلاق کی یہ تعلیم ہے، ہمارے پاس ماں باپ کا یہ مرتبہ اور مقام بتایا گیا ہے، ہمارے پاس پردے کے ذریعے سے زنا سے روکا گیا ہے۔ آج لوگ کتنے پریشان ہیں، زنا بالجبر کے واقعات، اور پورا ہندوستان، دلی کا سارا پائے تخت دہل کے رہ گیا، اور جو ہے ایسے حالات اور ایسے واقعات پیدا ہو گئے۔ لیکن اس کے تدارک کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے لوگ عجیب عجیب قسم کے تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو دعوت دیں اور بتائیں کہ اس کا بہترین سلوشن اگر ہے تو اسلام کے اندر۔ کتنی جگہ سے آوازیں اٹھیں کہ موت کی سزا دی جائے زانی کو، اسلام نے کہا کہ موت کی سزا دی جائے زانی کو، لیکن ایک امبیلنسمنٹ جو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف مرد کو قصوروار قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید نے دونوں کو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ اب سورہ نور کی آیتیں آپ پڑھ کر سنائیں، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں، اور فطری آواز کہیں نہ کہیں سے نکلتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی غیر مسلمین نے آگے بڑھ کر ہمت کی کہ خواتین کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، ان کے لباس کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کو پردہ کرایا جائے، تو سارے ملک میں ہنگامہ، میڈیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیچارہ معافی مانگ کے اپنے الفاظ واپس لے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے،
پھر کہیں سے کوئی انہی کے لوگوں سے RSS کا کوئی بیان دے دیتا, BJP کا کوئی بیان دے دیتا, کوئی پروفیسر کہیں سے بول دیتا, کوئی وکیل کہیں سے بول دیتا, پھر سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ کے اس کا منہ بند کرائیں. ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے اور ان کے لیے بتایا جائے کہ اس قرآن کو عورتیں بھی پڑھیں, مرد بھی پڑھیں. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کس طرح سے کریں. صرف ترشول ہاتھ میں لے لینے سے, صرف ہتھیار ہاتھ میں لینے سے تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, بلکہ اخلاق کے ذریعے سے, پردے کے ذریعے سے, لباس کے ذریعے سے تم اپنی حفاظت کر سکتے. اسی طرح یہاں تک کہ نظروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے کہ یا قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ قصور کبھی عورت کا زیادہ ہو سکتا ہے, مرد کا کم, یا کبھی مرد کا زیادہ ہو سکتا ہے, عورت کا کم, لیکن کسی نہ کسی درجے میں دونوں قصوروار ہیں. اس لیے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر دونوں کو سزا دینا ضروری ہے. اسلامی قانون تو یہ کہتا ہے. یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے. ایسے ہی اخلاقی بنیادوں پر اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آتی رہیں اور پھر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یقیناً اسلام ہی ایک فطری مذہب ہے. آج کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں اخبارات کے اندر اسلام کے قبولیت کے کئی واقعات, ان کی داستانیں چھپتی رہتی ہیں, اور میڈیا کے ذریعے سے اکا دکا میڈیا پر لوگ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کا اتنا اثر ہو رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو پھر جب میڈیا ہمارے پاس ہے, ذرائع ابلاغ ہمارے پاس ہیں, تو پھر یہ ہماری ذمہ داری میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے لٹریچر کے ذریعے سے, پامفلیٹس کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, تقاریر کے ذریعے سے, کارنر میٹنگز کے ذریعے سے, مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے ہر زبان کے جاننے والے تک اللہ کے اس دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کے پورا کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے, لیٹ اس نو اسلام, آئیے ہم اسلام کو جانتے ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کے درمیان میں کسی حد تک صحیح ہے, پورا کام تو ناممکن ہے, کسی جماعت سے بھی ناممکن ہے, کسی چند افراد سے ناممکن, یہ پوری امت کا کام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری امت جو ہے خیر امت ہے, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, برائیوں سے روکتی ہے, نیکیوں کا حکم کرتی ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے. تو پوری امت کا کام. تو پوری امت کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے, ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے, اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کام ہم کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے. چونکہ یہ مہم کا آغاز ہوا ہے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان کے تحت کچھ آیتوں کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.